آمین۔ قابل احترام علماء کرام، فرقیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، مدرسہ حرا الاسلامیہ کے منتظمین حضرات، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے پوری رات یکے بعد دیگرے مقررین کو آپ نے سنا، الگ الگ موضوعات کے اوپر آپ نے تقریریں سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رات کافی گزر چکی ہے، 3 بج رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا بیٹھے رہنا اور تقریر سننا، ذکر و اذکار کرنا واقعی قابل تعریف بات ہے۔ مبارکباد کے آپ لائق ہیں، آپ پوری رات جاگ کر کے علماء کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن کریم سورہ صف کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث اور ایک منتر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی خود مومنین کو، مسلمان کو، ایمان والے کو ایک ایسی تجارت کی جانکاری دے رہی ہے، بتا رہا ہے ایک ایسی تجارت کے بارے میں جس تجارت کو کرنے سے انسان جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ اے مومنو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے اور جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے، چمٹنے والے عذاب سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو تم کرو اور تم اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنے گھر والوں کو عذاب علیم سے بچا لو، عذاب جہنم سے بچا لو۔ دہتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اس اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں، اس اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، جس اللہ نے جنت بنائی اور جہنم کو بھی بنایا ہے۔
لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا بڑا دیالو اور کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے حق میں کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں سے کہہ رہا ہے میرے بندوں سنو، ہم تمہیں خود بتا رہے ہیں کہ جہنم کو تو ہم نے بنایا ہے، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا بھیانک والا عذاب ہے، لیکن میرے بندو تمہیں اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو تمہیں تجارت کرنی ہوگی، کاروبار تمہیں کرنا ہوگا۔ تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو تم سیف رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکتے ہو اگر تم نے وہ تجارت کر لی۔ اور نبی کے دور میں اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے صحابہ ایسے ملیں گے، نبی کے بہت سے ساتھی ایسے ملیں گے جو گاہے بگائے جناب محمد رسول اللہ سے یہ دعا، یہ ریکویسٹ کیا کرتے تھے، گزارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایک ایسا کام بتا دیجئے، ایک ایسا کاروبار بتا دیجئے، ایک ایسی تجارت بتا دیجئے اذا عملته، جب میں اس کو کروں، جب میں وہ کام کروں، جب میں وہ تجارت کروں، جب میں وہ کاروبار کروں، عملته اذا دخلت الجنہ، جب میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں، اور وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب علیم سے میں بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لوں، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اے اللہ کے نبی آپ ایسی تجارت بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا کاروبار بتائیے، ایسا عمل بتائیے، اللہ کے نبی بتائیے یباعدنی من النار، جس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے سوال کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، بعض صحابہ تو اللہ کے نبی سے اس طریقے سے سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ من النجاة، نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جہنم سے کیسے بچوں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جنت کے اندر انٹری کیسے کروں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے عذاب علیم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ آپ ایسے موقع پہ الگ الگ جواب آپ نے کبھی کبھی دیا، اور آپ نے کبھی کبھی اس انداز سے فرمایا امسک علیک لسانک، اور میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے زبان کے اوپر لگام لگا، اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کر، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک۔ اے میرے صحابہ اگر تمہیں نجات پانی ہے، اگر تمہیں جنت کے اندر جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو اپنے پریوار کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، چوراہوں پہ اور ایسی الگ الگ جگہوں میں بیٹھ کر کے اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کر، اپنے گھر والوں میں ٹائم اسپینڈ کر، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم خرچ کر۔ ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم رویا کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اللہ کے سامنے رو، کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے روئے گا ایسی آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے۔ لا تمسہم النار،
عینٌ بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی. عینٌ بکت من خشیت